بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ تقریباً 6 مجلسوں سے موبائل اور اس کی خرابیاں، اس کے نقصانات، اس کے کچھ فوائد، اس پر مسلسل گفتگو ہوئی۔ آج کی مجلس اس حوالے سے یہ آخری مجلس ہے، 7ویں مجلس، کہ آپ نے ساری خرابیاں ذکر کر دی، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، تو اب ہم کون سی راہ اختیار کریں اپنی ذات کے لیے؟ نمبر 2، اپنے بچوں کے لیے، اور نمبر 3، اس کے ضمن میں ان باتوں میں انشاءاللہ ہم تربیت کی باتوں پر بھی کچھ چیزیں ذکر کریں گے جن کا خیال خاص کر ماں باپ کو رکھنا ضروری ہے۔ خیر، دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں معتدل اور اعتدال والی امت بنایا۔ ابھی تفسیر میں بھی یہی بات گزری ہے۔ یہ 5ویں صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے، خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی نہ کمی، بلکہ معتدل اعتدال۔ تو ہر چیز کے اندر اعتدال اور ہر چیز میں احتیاط چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سیل فون اور اس موبائل فون کے استعمال میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم کھانے پینے کے اندر احتیاط کرتے ہیں، بعض مرتبہ انسان ڈائٹنگ کرتا ہے، بعض مرتبہ کچھ چیزوں سے رک جاتا ہے، کچھ چیزوں کو استعمال نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار چل جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، شوگر کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں، چائے پھیکی پیتا ہے، میٹھی چائے نہیں پیتا ہے، اسی طریقے سے چینی کا استعمال نہیں ہوتا ہے، شربت بھی اگر پی لیا تو کوک اگر پی لی تو ڈائٹ پیے گا، یعنی وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی شوگر والی چیز نہ آوے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی دعوت میں تھوڑا بہت میٹھا چل جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے اس کے استعمال کے، دیکھیے، پہلی بات میں نے جو ذکر کی تھی کہ اس کو بالکلیہ زندگیوں سے ختم کر دے، نکال دے، ظاہری طور پر یہ پریکٹیکل نہیں ہے آج کے اس دور میں۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ایک آدھ 2-4 مثال ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ اگر جینا ہے تو کیسے جینا ہے وہ ہم جینا سیکھ لے۔ بعض مرتبہ ایک انسان بیمار ہوا، پریشانی ہوئی، حالات آئے، تکلیف آئی، تو علاج کیا، دوائیاں کروائی، ٹھیک ہو گیا، لیکن بعض مرتبہ ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اب قائم رہے گا، آپ کو شوگر اب ہو گئی، اب گولی چالو کر دو، آپ بی پی آپ کو رہتا ہے، اب گولی چالو کر دو۔ تو اب اس کے ساتھ جینا پھر انسان کو آ گیا کہ کیسے جینا ہے۔ جیسے ہی کھانے کے لیے، کھانا بعد میں، گولی پہلے، کھانا لمٹ میں، چلنا واکنگ پابندی سے۔ تو اس کے یہ بیماری آئی تو اس کے ساتھ انسان کو جینا بھی آ گیا، یہ تکلیف آئی تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے، اس کے تعلق سے بھی ہمیں چند چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند وہ باتیں پہلے تو میں ذکر کر دوں جو ہماری روزمرہ کی مجلسوں میں ہم اس پر خاص خیال کریں گے۔ ایک تو ماہرین کے مطابق، جو اس کے ریسرچ کرنے والے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 منٹ سے زیادہ مسلسل اسکرین کو دیکھنا یہ نقصان دہ ہے۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، بھینگا پن آنکھوں کے اندر شروع ہو جائے گا، ذہنی توازن آپ کا لڑکھڑانے لگ جائے گا، ڈپریشن کے اندر آپ چلے جائیں گے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلسل اس کو دیکھنے کی عادت نہ ڈالے۔ دوسری بات، اپنے جسم سے اس کو دور رکھے۔ بعض مرتبہ ہم بالکل سینے کے اوپر والے جیب میں رکھ دیا، یا بالکل چپکا کر رکھتے ہیں، یا
بالکل قریب میں رکھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا دور رکھنے کی عادت ڈالے. اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت ایک ہماری عام عادت یہ ہوتی ہے کہ سر کے پاس رکھ کے سوتے ہیں. بالکل سر کے پاس نہیں، اس کو تھوڑا سا دور رکھیں رات کے وقت، ورنہ ہمارے جسم کے لیے خطرہ ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے دائیں کان کے بجائے بائیں کان، یعنی سیدھے کان کے بجائے اگر بات کرنی ہے تو الٹے کان کا استعمال کرے، غالباً اس میں نقصان کم ہے. اسی طریقے سے بچوں کو جب موبائل دے تو اس کی برائٹنس، اس کا والیوم، یہ تمام کے تمام چیزیں لو کر کے اس کو دے تاکہ نہ اس کے کان کو نقصان ہو نہ ان کی آنکھوں کو نقصان ہو. عزیز بزرگوں، اصل جو چیز ہماری زندگیوں میں ضروری ہے وہ ہمارے لیے ہے ہماری سب سے بڑے، ہماری اساس، ہمارا سرمایہ وہ ہماری اولاد ہے. ان کی اگر بہترین تربیت کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں تربیت کرنی پڑے گی. اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے اور اس واقعے کے ضمن میں بہت مفید باتیں لکھی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جاوے. ایک عورت کا نام ذکر کیا ہے وہاں پر، عالیہ اس کا نام تھا، اور وہ اپنے صوفے پر بیٹھی اور اپنے سیل فون کو استعمال کر رہی ہے. بچہ آیا 8 سال کا، خوشی خوشی اپنی مارک شیٹ لے کر کہ امی میں بہت اچھے نمبرات سے کامیاب ہو گیا ہوں، آج میرا ریزلٹ تو دیکھو، میری مارک شیٹ تو دیکھو، آج تو مجھے ٹیچرز نے اسکول کے اندر مجھے اسمائلی دی ہے، مجھے فلاں انعام دیا ہے، یہ چیز دی ہے. ماں نے دیکھا، تھوڑی سی خوشی کا اظہار کیا، کہا ٹھیک ہے بیٹا چلو جاؤ جلدی سے جا کر چینج کر لو، اور پھر ماں لگ گئی ہے اپنے موبائل میں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہر گھر کی کہانی بنتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جتنی توجہ اور جتنا زیادہ ہم امپورٹنٹ اپنے سیل فون کو دے رہے ہیں. مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے، پیپر آپ نے کمپلیٹ کر دیا، لکھ دیا، اس کے بعد ایک لاسٹ کویسچن، سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی امیدیں کیا ہیں. تو وہ بچے نے لکھا کہ میں اسمارٹ فون، سیل فون بننا چاہتا ہوں. اچھا عجیب بات یہ ہوئی، وہ پیپر کو جو چیک کر رہے تھے وہ شوہر اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ بچے نے کیا لکھا، لیکن جب رول نمبر دیکھا تو وہ انہی کی اولاد تھی. یعنی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر صرف عام آدمی نہیں، پڑھا لکھا، ذمہ دار، چھوٹا بڑا، ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہے. کیونکہ اہمیت، جیسے ایک زمانہ ہوتا تھا نا کہ ڈاکٹر کی ایک بہت بڑی ویلیو سمجھی جاتی تھی، انجینئر کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے سماج کے اندر، اس کو جیسے آج کل سی اے کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے. تو آپ گھروں کی آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیے، گھروں کے بیانات کہ دیکھو فلاں سی اے بن گیا، فلاں وہ بن گیا ہے. تو اگر دیکھ تو بھی محنت کرے گا تو اس کے تو بچے کو ایک دھگس پیدا ہو جاتی ہے، ایک امید جگ جاتی ہے. یعنی جس چیز کی اہمیت اس کے سامنے ہوگی، جس چیز کو بار بار اس کے سامنے بولا جائے گا، اس کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. اگر اس کو اسکرین کو بہت زیادہ وقت دیا ہے اور اسی کو اہمیت دی ہے تو پھر بچہ یہی سمجھے گا کہ میرے ماں باپ کے لیے سب سے اہم چیز اس کی زندگی کے اندر یہی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، بچوں کی تربیت کے متعلق آج کے اس دور میں اس موبائل کے حوالے سے کیسے دیکھیے، اولاد جو ہے نا، بچے ہمارے، یہ ہم گھروں کے مکانات بناتے ہیں تو وہ مٹی منگواتے ہیں، مٹی کے اندر بہت مرتبہ چکنی مٹی بھی آ جاتی ہے. چکنی مٹی، چکنی ماٹی جو ہوتی ہے اتنی سافٹ ہوتی ہے، اتنی نرم ہوتی ہے، جس کو آج کی نئی لینگویج میں سمجھے جیسے بچے کلے سے کھیل رہے ہیں آج کل. بالکل چکنا، اس کو جس سانچے میں ڈھالتے ہیں، جس بیبے میں اس کو رکھتے ہیں، جس ڈیزائن میں اس کو رکھتے ہیں، وہ ویسا بن جاتا ہے. بچے بالکل کلے اور چکنی مٹی کی طرح ہے.
جس سانچے میں ان کو آپ ڈال دیں گے وہ اس سانچے میں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن سب سے پہلے محتاج جو ہے بچے، ضرورت ان کو جس چیز کی ہے وہ آپ کی توجہ کی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمہ سب سے بڑی جو بات جو ہمارے حوالے کی ہے وہ ہمارے اولاد کی صحیح تربیت ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، ان سے بالکل لے تو سکتے نہیں ہیں ہم بچوں سے موبائل. ہم نے اپنے گھر پر پابندی لگا دی، لیکن یہ اپنی نانی کے گھر گیا، اپنی خالہ کے گھر گیا، اپنی پھوپھی کے گھر گیا، پڑوس میں بچوں کو دیکھا، فلاں جگہ پر دیکھا، تو وہ ان سب چیزوں کا حریص ہوتا جائے گا. آپ کے ڈر کی وجہ سے چاہے نہیں دیکھے گا، لیکن چپکے سے اکیلے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دیکھ کر آ جائے گا. اس لیے کہی یہ گئی یہ بات، سب سے پہلے تو ان کی ایک ٹائم لمٹ پورے دن کی بنائے. جیسے ہوتا ہے نا، بچے آئے، صبح مدرسے گئے یا اسکول گئے، دوپہر میں مدرسے گئے، اس کے بعد شام کو ٹیوشن گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی 8 ساڑھے 8 بجے جب ٹیوشن سے آئے تو امی بولتی ہے جاؤ تھوڑی دیر کھیل لو. جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے فوراً بوم پاڑتی ہیں. شاید اب تو یہ بھی بہت کم جگہوں پر نظر آتا ہے، بہت ہی کم جگہوں پر نظر آتا ہے. آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، ماں باپ آواز دیتے بیٹا چلو آ جاؤ، صبح میں جلدی اسکول ہے، جلدی مدرسہ ہے، ہم فوراً سو جاتے ہیں. یعنی جس طریقے سے ان کے اس چیز کے ٹائم کو ہم نے محدود کر دیا ہے، اسی طریقے سے ان کو کہیں بیٹا ہم آپ سے چھینتے نہیں ہیں، دیں گے، لیکن نمبر 1 آپ کو محدود پورے وقت میں انہی وقتوں میں آپ کو ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے. نمبر 2 ایسی اخلاقی، تربیتی اور ایسی ویڈیوز ان کو پیش کی جائے جس کے ذریعے سے ان کا اخلاق بڑھے. بہت ساری ہیں بچوں کے حوالے سے، فاطمہ کنیز ہے، عبد الباری ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو بچے سن سن کے، یا قرآن کی تلاوت، اگر وہ نہیں ہے تو نعتیہ کوئی کلام، کارٹون، اینیمیشن کی شکل کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں جو آپ کے بچوں کی دینی تربیت کو بڑھا سکتی ہے، ان کے اندر دین کا شوق پیدا کر سکتی ہے. ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بچے دیکھ رہے وہ وہیں سے ساری کی ساری چیزیں لے رہے، سیکھ رہے. کہ ان کو اگر اسکول بیگ چاہیے تو وہ فلاں یوٹیوب چینل چلانے والی جو چھوٹی سی بچی ہے، اس نے جیسا اسکول بیگ لیا کہ امی مجھے بھی ویسا ہی چاہیے. اس نے جیسا کمپاس، لنچ باکس، جیسے سینڈلز، جیسی وہ چیزوں کا استعمال کرتی ہے، جیسی وہ ٹرکس اور ہیکس اپناتی ہے، اس کے مطابق وہ بچے پھر کرنے لگ جاتے ہیں. ان چیزوں سے ان کو دور کرے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ایک حد کے اندر اور اسی طریقے سے ان کو ایک لمٹ کے اندر اور ایک یہ مخصوص ویڈیو کوشش کریں گے، اللہ آسان کر دیں گے، ان کو سمجھائیں گے. تو اسی طریقے سے سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے، اگر ہمیں چلانا ہے کبھی بھی بچوں کے سامنے بیٹھ کر بہت زیادہ موبائل میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے بچے اپنی اہمیت کو کم محسوس کرنے لگے. بعض مرتبہ اب تو بچے کہتے ارے پپا رہیوار ہے تو رکھو اپن موبائل، تو کم سے کم تو لینے بیٹھ گیا منا فراؤن تو لے، بچے کہنے لگ جاتے. تو بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں کہ سب سے پہلے میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا. ایک عورت کا ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور وہ کتاب پڑھ رہی اور اس کا بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے. کہا کہ اس دور میں آپ کا بچہ کتاب، بکس ریڈنگ، حالانکہ آپ ٹرینوں میں دیکھیں، فلائٹوں میں دیکھیں، بسوں کے سفر میں دیکھیں، کارز میں دیکھیں، بچوں کو چپ چاپ بٹھانا ہے تو ماں باپ ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، بھی موبائل لے لو، چلو شانتی ہو گئی تھوڑی. اس دور میں کہا کہ میں نے خود اس کو رکھا اور میں نے کتاب لی تو اس کو بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ امی جو پڑھتی ہے نا، پپا جو پڑھتے ہیں میں بھی وہی پڑھوں گا. تو یہ ہے کہ بچے ہمیشہ نقل اتارا کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا گھر پہ نمازیں ہوتی ہے، گھر پہ دوسری بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تو وہ ساری کے سارے بچے نقال ہوتے ہیں. یہاں استاد ان کو پڑھاتے ہیں، وہ بچے گھر جا کے، بعض والی آتے کہ یہ بچے آتے ہیں اور استاد جیسے پڑھاتے ہیں بچہ ایک ٹپائی بچھا دیتا. بچے نہیں کھیلتے ہیں ہمارے، ٹیچر کھیلتے ہیں، کیونکہ اسکول کے اندر اپنے ٹیچرز کو، اپنے استانیوں کو، اپنے اساتذہ کو ایسا دیکھا ہے تو چند بچوں کو اپنے سامنے بٹھا دیں گے اور کہیں گے چلو سائلنٹ، پن ڈراپ سائلنٹ، ادب پلاٹھی منہ پر. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے ذمہ داروں کو، اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے، اور وہ نقال ہے.
تو جیسا ان کو دیں گے اس کے مطابق وہ لینے والے بن جائیں گے. تو اس لیے عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان چیزوں پر ہم خاص طور پر نہیں کریں. ایک اور بات، بعض مرتبہ شاید یہ کسی گھر میں تو نہیں ہوتا ہوگا، مشکل سے ہی ہوگا کہ گھر میں فون ہی نہ ہو، ایسا تو بہت ہی کم ہوگا. لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، موبائل کا ریچارج ختم ہو گیا، وائی فائی کا کنیکشن نہیں آ رہا ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہے اور بچے بہت شرارت کر رہے ہیں، بچے بہت شور کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، گھر کی یہ چیز یوں فلاں یوں کر رہے ہیں. یعنی بچوں کی یہ شرارتوں کو اور ان کے ستانے کو ماں باپ بوجھ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ اس میں شریک ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے، گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بنے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر حضرت حسن اور حضرت حسین ہے. حضرت عمر نے فوراً کہا نعم المطیۃ مطیۃکما، کتنی بہترین سواری ہے او دونوں سے سوارو، تمہاری سواری کتنی بہتر ہے. تو حضور نے فرمایا عمر صرف سواری بہتر نہیں ہے، نعم الراکبان، اس کے جو سوار ہے وہ بھی جنت کے شہزادے ہیں. تو حضور کا یہ عمل گھر میں ملتا ہے ہمیں. حضرت امامہ رضی اللہ عنہا حضور کی نواسی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے اور وہ آ کے یوں چڑھ گئی تو حضور نے گود میں اٹھا کے ان کو نماز پڑھائی ہے. بخاری میں روایات موجود ہے، نواسی چڑھ گئی ہے اور روایات موجود ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، شرارتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ موبائل کو نہ بنائیں اللہ کے لیے. اسی طریقے سے بچوں کے جذبات جو ہو، ان کے جذبات کے سامنے ہم بھی بچے بن جاوے، اس وقت میں اپنے موبائل کو رکھ دے، جیسے اسکول، مدرسہ، اور اسی طریقے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز وہ بچہ کر کے آیا. ارے مدرسے کے اندر ابھی میری بچی نے پہلا پارا دوسرے نمبر کی اس نے ختم کیا، پہلا پارا. اتنی خوش ہوئی کہ اس کی خوشی میں اس کے استاد نے بھی اس کو 100 روپے دیے، میں نے بھی دیے، اور میرے پورے گھر میں والدین نے، سب نے اس کو، کیونکہ بچے انہی چیزوں سے تو خوش ہوتے ہیں، ان کو یہی چیز، حالانکہ وہ قرآن ختم نہیں کیا ہے، بس پہلا سپارہ اس نے ابھی ختم کیا ہے، لیکن وہ اتنی خوش ہے کیونکہ وہ اسی چیز کو سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑی چیز حاصل کر لی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بہت بڑی چیز مل گئی. تو ان کے جذبات کی ہم قدر کرنا سیکھیں، بچوں کے جو جذبات ہے. اسی طریقے سے عزیز بزرگوں، بچوں کو بچپن سے موبائل فون سے متعارف ہی نہ ہونے دے، ان کے سامنے استعمال نہ کرے، یہ بات آگے آ گئی. اسی طریقے سے بچے بولنے اور سننے کی صلاحیت جب ان کی پروان چڑھتی ہے، جب یہ یعنی بولنے سننے لگتے ہیں، انہیں ایک حد میں مختصر وقت کے لیے نظمیں وغیرہ سنائی جائے. دیکھیے یہ جو وقت ہوتا ہے جس میں بچہ موبائل سمجھ رہا ہے، پکڑ نہیں پاتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، مانگ نہیں پاتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے. اگر ایسے وقت میں بچوں کو اگر پہلے تو احتیاط ہی کرے، لیکن اگر وہ دکھا رہے ہیں تو کم سے کم قرآن کی تلاوت یا نظمیں اور نعتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اس کو سنائی جائے. ہمیں نہیں آتی لیکن اب تو یوٹیوب نے سب اویلیبل کر دیا ہے، آپ بالکل پازیٹیو اخلاقیات والا بہترین مواد، اگر لٹریچر آپ چاہتے ہیں تو وہ سب بھی مل جائے گا، غلاظتیں گندگیاں وہ بھی آپ کو مل جائے گی. لیکن کہاں نے قرآن مجید نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہیں، نیکی والا بھی برائی والا بھی، لیکن اختیار آپ کو کرنا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ چند چیزیں ہیں کہ ان تمام چیزوں کی بچوں کی خاص طور پر قدر کی جاوے. اسی طریقے سے عزیز بزرگوں، اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ تو بچوں کے حوالے سے میرے چند باتیں تھیں. اب ہم بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، اچھے برے کی ہمیں پہچان ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہم سمجھیں، یہ جو موبائل ہے یہ صرف ضرورت کی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں، ضرورت کی چیز ہے. ضرورت کی چیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی جب بھی بھائی کسی کا فون کال آ گیا اس کو اٹھا لیا، کاروبار کے لیے آپ نے رسیدیں بھیجنی ہے، کاروبار کے لیے آپ نے کچھ چیزیں بھیجنی ہے، ڈیزائن بھیجنی ہے، ان چیزوں میں آپ نے استعمال کر لیا، اور دوسری اور مختصر چیز. لیکن یہی سمجھ لینا کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سب میں دیکھ لو،
سوشل میڈیا پر جتنی اویلیبل ہے، انسٹاگرام پر ہے، یوٹیوب پر ہے، اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہے، فلاں پر ہے، اس پر ہے، اس پر ہے، سب میں دیکھ لو اور بس اسی کا رسیا اور اسی کا عادی بن جاؤ، تو یاد رکھیں ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین اور اسکول میں بھی یہ چیزیں خاص طور پر بچوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھایا جاتا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کریں۔ ہم صبح اٹھیں، سب سے پہلے یہ جنات سے دور ہی رہے، یعنی یہ جنات یعنی یہ موبائل کو میں جنات کہہ رہا ہوں، یہ ضروری نہ سمجھے۔ بعض لوگ تو اپنے ساتھ میں واش روم میں یعنی بیت الخلاء میں بھی موبائل لے کر جاتے، کیونکہ اب تو کرسی کی طرح بیٹھنے والے آ گئے، انگلش آ گئے، تو وہ بیٹھے رہنا اب کیا کرے، پہلے چھاپا آتا تھا تو لے کے بیٹھ جاتے، اب موبائل لے کر استعمال کر رہے۔ بھائی کم سے کم وہاں تو سکون سے فارغ ہو جائیے، ورنہ منتشر ہو جائے گا ذہن تو قبض کے مریض ہو جائیں گے پھر آپ۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلے ہم اپنے دن کو پلان کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر منظم ہر کام کہ حضور نے جس کام کو ترتیب دے دی اسی کے مطابق حضور پسند کرتے تھے، ہر کام کو ترتیب، ایسا ہی نہیں الل ٹپ کچھ بھی کام ہو گیا، نہیں۔ اب دیکھیے نا غزوہ احد کا موقع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں بنائی کہ آپ یہاں کھڑے رہیں گے، آپ یہاں کھڑے رہیں گے، آپ پیچھے کی جانب، آپ اس طرف کھڑے رہیں گے، آپ 50، تو یہ چھوٹی سی جو پہاڑی یہ جو جبل رمات جو نظر آئے، آپ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے رہیں گے، آپ امیر رہیں گے، آپ جھنڈا اٹھائیں گے، ہم اس جانب رہیں گے، یہ ہوگا، یعنی پورا ایک منظم نظام کے خلاف جو بھی بات ہوئی تو فوراً مسلمان چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر رہ گئے۔ وہ صحابہ نیچے اتر آئے تھے تو چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر رہ گئے۔ معلوم یہ ہوئی یہ بات، ہمیں تو سب سے بڑے رہبر اور ہمیں جو دین اسلام جو ملا ہے وہ تو ہمیں ایک نظام الاوقات کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ ہمارا کیا عادت ہے کہ صبح اٹھے موبائل، ناشتے میں موبائل، آفس میں گئے موبائل، کاروبار میں بیٹھے ہیں موبائل، مسجدوں میں ہے موبائل، مسجد سے باہر نکلے موبائل، یعنی ہم نے اسی چیز کو اہم بنا لیا۔ تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑی اللہ والی شخصیت ہے اور بہت زبردست دنیا میں کام کیا ہے۔ حضرت کے متعلق لکھا ہے، صبح اٹھتے ہیں، آج کل تو ہوتا ہے نا کہ واٹ ٹو ڈو لسٹ تیار ہوتی ہے کہ بھئی آج کیا کرنا ہے دن میں، تو وہ ایک لسٹ تیار ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بہت بڑا کاروبار چلا رہے اور آفس ہم نے کھول کے رکھی ہے تو ہم رات میں یا پہلے دن کاروبار جب بند کر کے جا رہے تو سب کل کی لسٹ تیار کر کے رکھے، یا ہمارا کام کرنے والا ہمیں لا کر مینیجر لا کر دے گا کہ سیٹ صاحب آپ کو یہ کرنا، نہیں۔ ایک عام آدمی بھی اپنی واٹ ٹو ڈو لسٹ تیار کر رکھ سکتا ہے کہ مجھے کل کیا کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، شادی ہو گئی ہے تو ذرا بیوی سے پوچھے آپ کے لیے 10 کام تو تیار ہی ہوں گے، یہ آپ کی واٹ ٹو ڈو لسٹ۔ بچوں کو ابھی جائیں اور پوچھے بیٹا کچھ کام ہے تو فوراً کہ وہ اسکول میں سے کلر منگوائے، پروجیکٹ تیار کرنا ہے، فی بھرنی ہے، وہ کرنا ہے، ہمارے اسکول ٹیچر صاحب آ کر ملیے، مولوی صاحب مدرسے میں آپ کو بلاتے ہیں، رجایا بہت رکھی ہے میں نے، ٹیوشن والے بلا رہے، اور یہ میرا یونیفارم وہاں سے پھٹ گیا۔ تو یہ سب کام ہے ہمارے ذہن میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب ریلا آتا ہے تو اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر یہ ہماری عادت ہے کہ اب نہیں چلے گا، تو پہلے سے کوئی چیز کی تیاری ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ بھئی کل کے کام کو ہمیں یہ منظم ترتیب میں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات سنا رہا تھا، حضرت کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت اپنے گھر سے مدرسے جا رہے یا کسی اور مدرسے میں حضرت جا رہے یا کسی جگہ کا ان کا سفر ہے اور صرف یہ سفر 15 منٹ میں طے ہو جائے گا، حضرت فرماتے وہ 15 منٹ میں بھی میرے ذہن میں کام ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس وقت۔ وہ دیکھیے حضرت بہت مصروف ترین شخصیت ہے دنیا کی، بیزی ترین آدمی ہے دنیا کے، اور جو کتاب دیکھتے ہیں حضرت کی تصانیف اتنی ساری، حضرت فرماتے ہیں کہ دراصل میری بہت ساری جو کتابیں لکھی ہیں یہ 15 منٹ جو میں نے نکالی ہے اسی میں میری کئی کتابیں لکھ دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات ذکر کروں کہ کارخانے جانا ہے، ہمیں کاروبار کے لیے جانا ہے اور کارخانہ ہمارا دانے لیمڑا کی طرف ہے، ہم گھر سے نکلے 15 منٹ کا 10 منٹ کا راستہ ہے تو ہم موبائل ہی پر لگے ہوئے دوست سے، یا ذہن میں کوئی کام ہو یا موبائل پر بھی اگر کام ہو رہے ہیں کسی کو بول تو اچھی بات ہے، لیکن میں اس میں ان تمام بات سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقسیم کرے، اور
اس کو استعمال کرنے کا بھی وقت، بھئی آپ نے واٹس ایپ استعمال کیا، اور واٹس ایپ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بچے کے ہگیس اور ڈائپر کی طرح لوگوں نے اس کی مثال دی ہے. اب ماؤں کو دیکھیے، کوئی گھومنے پھرنے جاتے بچوں کو جب ڈائپر پہناتے ہر تھوڑی دیر میں چیک کرتے کہ بھئی اس نے چھی پی تو نہیں کر دیے کچھ. یہ ایسا ہی معاملہ ہے واٹس ایپ، فوراً کھولا، کچھ آیا، کچھ گیا، کچھ نکلا، کچھ دیکھنا ہے، تو یہ ہے معاملہ. تو اس میں وقت زبردست برباد ہوتا ہے ہمارا. اس کا ایک ٹائم لمٹ کہ بھئی مجھے بس اتنے سے اتنے وقت میں ہی اس کو استعمال کرنا ہے. کہا آپ کو رات میں میسج میں نے کیا تھا، دن میں کیا تھا، تو بھائی آپ کے لیے نیورے نہیں بیٹھے، صاف کہہ دینے کا. ضرورت ہے تو آپ جانتے ہیں ہمارا گھر، ہمارا کارخانہ، موبائل نمبر، بات کرنا، ٹھیک ہے. ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں جو آپ کی بات کا جواب دینا ہی ہمارے لیے ذمہ ضروری ہو. انجم صاحب بڑی پیاری بات کہا، میں نے تو واٹس ایپ انسٹال ہی نہیں کیا. واٹس ایپ انسٹال کر کے یعنی واٹس ایپ کو استعمال کرنا ایسا ہے کسی کا غلام بن جانا کہ میں نے بھیجا تھا، وہ تو نے دیکھا، اس کا جواب نہیں دیا، یعنی اب اس کے جواب دینے کا الگ ٹینشن. اور پھر اس کے بعد کئی لوگ تو ناراض بھی ہو جاتے کہ یار تم سلام کا جواب نہیں دیتے ہو، ہم نے یہ بات پوچھی آپ جواب نہیں دیتے اور یہ نہیں کرتے ہو. تو عزیز بزرگوں، سب سے پہلے ان سب چیز کو ہمیں منظم کرنا پڑے گا، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی کی ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ہم سب یاد کر لے وے، اس کو روزانہ کا ورد بنا لے وے، کیونکہ گناہوں کے آلات ہمارے پاس ہے، نظریں آوارہ ہو جاتی ہے. دعاؤں کا ورد رکھیں گے، ذہنی استحضار حاضر رہے گا، انشاءاللہ اللہ اس کے گناہوں سے، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. حضور نے ایک دعا بتائی ہے، میں اکثر آپ نوٹ کیجئے گا میری دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہوتی ہی ہے. وہ یہ دعا ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایائے کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں بہت دوری پیدا فرما دیجئے، جیسا آپ نے پورب اور پچھم کے درمیان میں دوری رکھی ہے، یعنی مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دیجئے. تو یہ آلہ، یہ سیل فون، اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو یہ دعا ہمیں کہ اللہ کوئی گناہ تو نہ ہو جائے، نافرمانی تو نہ ہو جائے، فوراً ذہن کے اندر ہو، اور فوراً اگر کوئی غلط چیز آتی ہے تو فوراً ہم اس کو ختم کر دے، مٹا دے، فوراً اس کی طرف توجہ نہ کرے، فوراً اس کے اپنے آپ کے متعلق یہ سمجھے کہ مجھے کل اٹھ کر اللہ کے سامنے بد نظری کا جواب دینا ہے، میں نے اس کے متعلق پھر کیا تیاری کی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، ایک بات لکھی ہے غالباً حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے یا کسی نے، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بڑا موبائل خریدنا میری ضرورت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت کا مطلب سمجھنا پڑے گا. ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کا مطلب ایسا کہ جس کے نہ ہونے سے انسان کو دین یا دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ضرورت. اچھا چلو یہ چیز حاصل ہو گئی تو یہ ساتھ میں رکھنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ ہم کو لے تو نہ ڈوبے گی. اللہ نے قرآن میں بڑی عجیب بات، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اپنی تنہائیوں کے جب گناہ لے کر آئیں گے، وہ تنہائیاں ان کو لے ڈوبے گی کہ یہ کس چیز کو سرچ کر رہا ہے، کن چیزوں کو یہ دیکھ رہا ہے، کہاں کہاں یہ جا رہا ہے، کس سے یہ باتیں کر رہا ہے، کس کے ساتھ یہ غلط تعلقات میں جڑا ہوا ہے، اپنی جوانی کو یہ کس کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے. یہ تمام چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا. اس لیے عزیز بزرگوں، میں یہ اکثر جو آتے ہیں کار خریدنی ہے اور گاڑی بسانی ہے اور اس کے مسائل معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں، تو میں دو باتیں ہی کہتا ہوں، صرف دو باتیں. جیسے کار خریدنی ہے اور لون سے خریدنی ہے، تو میں دو باتیں کہتا ہوں، ضرورت اور مجبوری. ضرورت اور مجبوری. ضرورت کا مطلب یہی بات کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. سب سے پہلے تو میں یہی کہتا ہوں کیش سے خریدو نے، کیا تکلیف ہے؟ جب آپ کو حقیقت میں کار جیسی چیز میں جا رہے ہیں، آپ اتنی بڑی چیز میں جا رہے ہیں، تو اتنی بڑی چیز خریدنے کے لیے جب ہاتھی کو پال رہے تو چارہ بھی بہت سارا آپ کے پاس ہوگا، اس کے بعد مال ہے، تو آپ کیش میں ہی خریدیے، کوئی لفڑا ہی نہیں، کوئی مگدماری ہی نہیں کہ لون ہو، بیاج کا چکر اور پلاؤں. خیر اگر نہیں ہے، سب سے پہلے ضرورت، کہ اگر حقیقت میں آپ کی ضرورت ہے اس چیز کی، حقیقت میں آپ کی ضرورت کی جس کی وجہ سے آپ کو کاروباری سفر کرنا پڑتا ہو، کوئی اور مسائل ہو جس کی وجہ سے یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے کہ ہاں ضرورت ہے.
اگر ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو کیش میں خریدیں، ضرورت کے باوجود آپ کیش میں نہیں خرید پاتے ہیں تو یہ پھر آپ کی مجبوری. اس کے باوجود بھی میں تو یہ مشورے دیتا ہوں پرانی خرید لیجیے اچھی کنڈیشن کے اندر. جس گاڑی کو آپ 12 13 15 20 25 لاکھ میں خرید رہے ہیں اس سے بہتر ہے 2 5 8 لاکھ روپے جو آپ کے پاس پڑے ہیں اتنے کے اندر اچھی کنڈیشن کے اندر آپ گاڑی، یہ سب لفڑوں سے یہ سب چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. خیر، لیکن اگر ضرورت ہے اور ضرورت کے ساتھ آپ کی مجبوری جڑی ہوئی ہے کہ آپ کو نئی خریدنی ہے، نئی اس وجہ سے پرانی میں خرچے آتے رہتے، کہاں بار بار اس سے پہلے میں خرید چکا ہوں تو اس وجہ سے اب میں نہیں خریدنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلی بات یہ مجبوری آپ کیش میں نہیں لے سکتے. بہت سارے جو خارجی باہر کے مسائل جو انسان کو رہتے ہیں تو پھر ایسی شکل کے بعد ہم یہ، لیکن اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت تو بہت کم ہوتی ہے، اکثر یہ چیز شوقیہ ہی ہوتی ہے کہ بھئی ایک شوق ہے، بھئی ایک ہونی چاہیے گاڑی. خیر عزیز بزرگوں، تو بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی ضرورت کے معیار کو سمجھنے کے بعد اگر اس کو اپنے خرید لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم زندگی گزارنا سیکھیں. یعنی حضرت نے فرمایا کہ دنیا سانپ ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے پہلے منتر سیکھ لو، اور جس کو دنیا کمانا ہو پہلے تقوی کا منتر سیکھ لو. اسی طریقے سے یہ ایک طرح کا سانپ ہے، اگر اس کو پکڑنا ہے تو اس کا منتر یہ سیکھ لو، یعنی اس کے گناہوں سے، اس کے نافرمانیوں سے بچ جاوے. اسی طریقے سے بضرورت موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے، صرف ضرورت کے جن چیزوں میں آپ کی ضرورت ہے کہ بھئی ان چیزوں کے اندر ضرورت پڑنے والی ہے تو انہی کے، اور پھر وہی چیزیں گناہوں کے سے بچنے کی تمام کے تمام ہم کوششیں کرتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کا استحضار، خوف خدا ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گا. اسی طریقے سے گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر اللہ نے جو لذتیں رکھی ہے الفاظ بیان نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ کہہ ہی نہیں سکتے. جیسے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی آیا بہت ضرورت مند، حقیقت میں ضرورت مند، ہم چاہتے بھی ہے دل سے اور ہمیں مل گیا کہ ہاں یہ واقعی بڑی زبردست جگہ ہے، وہ مدد کرنے کے بعد آپ کے دل کا جو سکون ہوگا وہ الفاظ میں آپ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے دل کو اطمینان کتنا ہوا، خوشی کتنی ہوئی ہے. ایسے ہی جب گناہ آپ چھوڑیں گے، وہ گناہ چھوڑنے کی جو لذت آپ کو ملے گی وہ الفاظ نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ تمام چیزوں کے جب گناہ اگر آپ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عبادت میں لذتیں عطا فرمائیں گے. اللہ اپنا دیدار وہ آنکھیں جو آوارہ ہو چکی ہو، جو گندگی دیکھنے کے اندر لگ چکی ہو، وہ کیسے اللہ کا دیدار کر سکتی ہے؟ اس لیے یہ تمام چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے. اسی طریقے سے اولاد کے تعلق سے ذکر کر دی کہ ان پر مکمل 100% کڑی نظر رکھے. اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو ہم جائز تفریح سے نہ روکے، جائز کھیل کود جو ان کے اس سے نہ روکے. بعض ماں باپ اتنے زیادہ اسٹرک ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے کی جائز تفریح کرنے ہی نہیں دیتے. نہیں، وہ جائز کھیل رہے ہیں تو گنجائش ہے ان کو کھیلنے سے روکے نہیں آپ، ہاں نگرانی آپ ضرور کریں. اسی طریقے سے چند دعاؤں کو ہمیشہ ہم پڑھتے رہے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اللہ میرے اوپر رحم فرما دیجئے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں اور گناہوں کی وجہ سے مجھے محروم نہ فرمائیے گا. یہ مانگتے رہے اللہ سے بار بار. دیکھیے یہ دور جو چل رہا ہے فتنوں کا دور چل رہا ہے، کون سی چیز کس حساب سے ہمیں لے ڈوبے فتنے کا سبب بن جائے ہم نہیں تصور کر سکتے. اس لیے عزیز بزرگوں، قرآن مجید کو سینے سے لگائے، اللہ والوں کی مجلس سے. اور سب سے ایک بڑی بات میں آخری ذکر کر دوں کہ اپنے دل کا حال کسی اللہ والے کے سامنے ضرور رکھے. ہم کسی بزرگ کے ساتھ میں ایک قلبی تعلق بنا لے ان کے ساتھ. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اگر ہمیں بالکل نازک جگہ پر، جس کو ہم کہہ سکتے شرمگاہ، اور اس جگہ کے اوپر تکلیف ہوئی ہے، کبھی ڈاکٹر سے ہم ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مسے کی تکلیف ہوتی ہے، بعض مرتبہ بڑی دردناک ہوتی ہے، تو ہم اس کا علاج بھی کرواتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے شطر کھولنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم دل پر پتھر رکھ کر بھی بعض لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں کے اندر شرمیلے ہوتے، لیکن کیا کرے، ڈاکٹر کے سامنے یہ تمام چیزیں ہوگی تبھی تو ہمارا علاج ہو پائے گا. ایسے ہی کسی بزرگ، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاوے اور فوراً اپنے دلوں کے حال ان کے سامنے رکھتے رہے. حضرت یہ گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے، آپ کسی سے نہ کہیں، اپنے دوست سے نہیں، اپنے تعلق والے سے نہیں، لیکن ان کے سامنے رکھے. حضرت یہ گناہ ہو جاتا ہے، میں نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہو جاتا، یہ اس طریقے پر ہو جاتا.
تو وہ آپ کو طریقے بتائیں گے، آپ کیا کریں، آپ کس طریقے پر رہے، آپ کیسی زندگی گزارے۔ ظاہر سی بات ہے انسان خود سیکھ کے اپنا علاج نہیں کر سکتا، اس کو کسی کو اپنا متبوع بنانا پڑے گا، کسی کے تابع اس کو ہونا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے عزیز بزرگوں، ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، کسی نیک بزرگ 2 رکعت پڑھے، اللہ سے مانگے، اپنے ارد گرد تلاش کرے کہ کوئی بزرگ، کوئی اللہ والی شخصیت ہو کہ ان سے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں گے، میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ڈال کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ میں آج سے سب گناہ کو چھوڑتا ہوں۔ کبھی ٹوٹ جاوے تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اس چیز کو بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ اللہ والے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، یہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے سارے وہ لوگ جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہو ان کے لیے ضرور مانگتے ہیں، اور جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا موقع دیا ہے تو ہماری زندگیاں اس کی وجہ سے بدل جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ خاص تعلق اپنا بنائیں اللہ والوں کے ساتھ۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اکثر باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔